عبادت میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بن جائیں، اللہ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں دو باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک تو رمضان کے متعلق، اور دوسری بات جو خاص بات ہے وہ 10 رمضان کے متعلق۔ 10 رمضان میں ایک خاص واقعہ پیش آیا، اور وہ ہے میری اور آپ کی ماں، پورے اہل ایمان کی ماں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 10 رمضان المبارک کو ہوئی۔ یہ دو باتیں میں اور آپ غور سے سنیں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں 3 طرح کی برکتیں رکھی ہیں۔ ویسے تو برکات بہت ہیں، 3 عشرے ہیں، 10 10 10۔ پہلے عشرے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 جو ابھی شروع ہو رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور آخری 10 وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری 10 دن ایسے ہیں کہ اہل ایمان کے جو گناہ تھے وہ چونکہ ختم ہو گئے، اب جہنم سے آزادی مل گئی۔ تو گویا کہ ہر عشرے کی اپنی خصوصیت ہے تو پورا رمضان برکت والا، لیکن ہر عشرے کی اپنی خصوصیت۔ پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتیں ہم پر بہت زیادہ نازل ہوئیں، تو رحمت کو کسی کسی نے حاصل کیا۔ اللہ کی رحمت سب بندوں کی طرف متوجہ تھی، لیکن بندے اللہ کی طرف کم ہی متوجہ تھے۔ اور وہ رحمت کا لفظ جو ہے اللہ کی طرف سے اسی کو عطا ہوا جس نے دن کا روزہ رکھا، رات کا قیام کیا۔ وہ رحمت اسی کو ملی جو دن کے روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار میں مصروف رہا۔ وہ رحمت اسی کی طرف متوجہ رہی جو دن کو ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا رہا، اور پھر رات کو اپنی توفیق کے مطابق وہ قیام، وہ عبادت تراویح کی صورت میں کرتا رہا۔ اللہ رب العزت اس کو وہ رحمتیں ساری دے چکے، کیونکہ پہلا عشرہ تھا ہی رحمت کا۔ اب دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے مغفرت کا۔ مغفرت کیا ہے؟ گناہوں سے معافی۔ جب انسان سے کبھی خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے یا اللہ، غفلت میں، نادانی میں، سستی میں بس یہ مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں تیرے جیسا اور کوئی معاف کرنے والا، تیرے جیسا کوئی بادشاہ نہیں، تیرے جیسا معاف کرنے والا نہیں۔ تو نے تو اس شخص کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے 100 آدمی کو قتل کیا تھا۔ اللہ کے دربار میں آ کے رو کے کہتا ہے تو نے تو اس کو بھی معاف کر دیا جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، لیکن وہ سچے دل سے توبہ کے لیے نکلا، اے اللہ تو نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس عشرے کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر مجھے اور آپ کو استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ ربی جو میرا پالنے والا ہے، من کل ذنب، ہر قسم کے گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ،
اور اب آئندہ کی زندگی جو ہے، آئندہ پورا سال، اگلے رمضان تک، اگلی زندگی، اگلی سانسیں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اے اللہ تیری طرف ہی لوٹ کر رہنا ہے، رجوع تو ہی ہے، تو ہی ملجا ہے، تو ہی ماوا ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کے علاوہ کوئی جائے ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے دربار سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، آ کر تو دیکھے۔ تو اللہ کا دربار ایسا دربار ہے، مجھے بات یاد آ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدکار عورت تھی، گناہگار، فاسق، بدکار کے لفظ زانیہ، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اس کی صورت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف کیسے میں آؤں، مجھے توبہ کرنے کا کوئی طریقہ بتائے۔ اب اس کے دل میں جب یہ خواہش ظاہر ہوئی تو اس نے کہا وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں ملنا چاہتی ہوں۔ ایک آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہو کہ فلاں عورت، اب وہ عورت بڑی مشہور تھی اس معاملے میں نا، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب ملنے کا مقصد کیا تھا کہ گناہوں سے کس طرح میں معافی مانگوں، مجھے راست سیدھے راستے پر لائیے۔ اب جو آدمی پیغام لے کے جانے والا تھا یہ بڑا بیوقوف تھا، اور یاد رکھنا جب بھی کبھی کسی کو پیغام دے کر بھیجو اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بیوقوف آدمی الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتا، معنی بدل جاتا ہے۔ اب وہ آدمی جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہ آدمی آ کے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت وہ فلاں عورت ہے نا، فلاں زانیہ عورت، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اب اس کا انداز ایسا تھا کہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں ملنا چاہتا۔ وہ خاتون بڑی پریشان ہوئی جب پتہ چلا کہ میں اتنی بدکار ہوں، اتنی گناہگار ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت وہ بھی مجھے راہ راست اور سیدھے راستے کی ترغیب اور طریقہ نہیں بتلا رہے، اب میں کیا کروں۔ وہ رونے لگی، اللہ کے ہاں اس نے رو رو کے دعائیں مانگی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر میں مختصر کر رہا ہوں، پھر اس کا نکاح وقت کے ایک بہت بڑے ولی سے ہوا، اور پھر اس کی اولاد میں جو بیٹے پیدا ہوئے وہ وقت کے سب سے بڑے ولی بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دربار ایسا ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں ان 10 دنوں میں جو ابھی اگلے درمیانے شروع ہو رہے ہیں کہ جو سچے دل سے آئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اسے نہ معاف کرے، اور دنیا والے میں اور آپ نہیں معاف کرتے، ہمارا مزاج ظاہر ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے اگر زمین و آسمان کے خلاق و گناہوں سے بھر کے بندہ سچے دل سے آ جائے، دربار الہی میں آ جائے اور سچے دل سے یہ کہہ دے اے اللہ جو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں نے خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ آج تیری رضا کے لیے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن ہو سچے دل سے، وہ توبہ اتنی پکی ہو۔ اور اس میں وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، اللہ نے اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوا نا کہ اس کی زمین کو ناپا جائے کیونکہ وہ آدمی فوت ہو گیا، ابھی وہ ماحول اختیار کرنے جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا کہ فرشتہ آ گیا اس کی روح قبض کر لی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جبریل بتا دو زمین کو ناپا جائے، اگر اس کا فاصلہ نیک لوگوں کی بستی کی زیادہ قریب ہے تو یہ جنت میں جائے گا، اگر بد کردار لوگوں کی زیادہ قریب ہے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں فاصلہ جو ہے وہ دور تھا، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا یہ، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، کم ہو گئی، اور ادھر سے گناہگاروں کے یہ قریب تھا، اللہ نے حکم دیا لمبی ہو جا زمین، ادھر سے فاصلہ بڑھ گیا۔ اس
اسے پتہ چلا جب بندہ سچے دل سے، دل کے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ زانی ہے اللہ معاف کرتے ہیں، قاتل ہے وہ دیت دینے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ، میری اولاد، آپ کی اولاد نافرمانی کرے، ہم معاف اگر کر بھی دیں ان کے معافی مانگنے کے بعد، لیکن ہم اس طرح تب بھی اس کو وہ حیثیت نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے کو اسی طرح حیثیت دیتا ہے جس طرح اس آدمی نے گناہ کیا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اسے کہتے ہیں اللہ جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں، اس میں اور آپ کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا جب کثرت کے ساتھ ہم استغفار کریں گے، نمبر 1 اللہ مال و دولت خوب عطا کریں گے۔ جب ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے اللہ رب العزت وقت پر بارش عطا کریں گے۔ جب ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے اللہ رب العزت نرینہ یعنی بیٹے عطا کریں گے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اللہ اولاد عطا کریں گے۔ بتاؤ استغفار کا دنیا میں بھی فائدہ ہے کہ نہیں؟ آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اللہ راضی ہو گئے جب مال عام ہو گیا، اللہ راضی ہو گئے پریشانیاں خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں تو کسی کی اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا کر دیتے ہیں، اور اللہ جب راضی ہو جاتے ہیں تو کسی کے لیے دنیا کے اسباب نہیں ہے تو اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، مشکل انسانوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے 20 روزے تک میں اور آپ کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 رمضان کو میری اور آپ کی ماں